الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک عالمی ہماگی اور زبردست دین اسلام کی نعمت سے نوازا، اور اس نے جو دین ہمیں عطا فرمایا اس کا عنوان بھی الاسلام، اس کا عنوان بھی الاسلام کے نام پر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین اگر کوئی شیء، اگر کوئی مذہب، کوئی مسلک ہو سکتا ہے تو صرف وہ الاسلام. ایک اور جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی بھی دین کو لے کر آئے گا ہمارے پاس، کسی کا دین بھی قبول نہیں کیا جائے گا سوائے الاسلام کے. تو جو عنوان دے پایا وہ صرف الاسلام، عنوان صرف الاسلام رہے گا، اسی سے مسلم. بہرحال اللہ نے ہمیں اتنی زبردست عالمی اور ہماگیر دین متین سے نوازا، اور اس پر وعدے بھی فرمائے، اور کامیابی اور کامیابی کے بہت ساری بشارتیں بھی قرآن پاک میں بیان کی. پچھلے ہفتے میں نے قرآن پاک کے موضوع پر تقریر کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں ابھی اگر انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے تو صرف وہ قرآن پاک ہی کے ذریعے اس دنیا میں اور اس جاہلیت اور دجالی اور شیطانی اور ابلیسی دور میں قرآن پاک کے ذریعے ہی انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے. اس لیے اگر ہم حضور پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور پوری ہسٹری، پوری تاریخ، پوری جغرافیہ کو اٹھا کر دیکھیں تو اگر کہیں پر بھی انقلاب برپا ہوا ہے اور کہیں پر بھی جو ایک زبردست نمایاں کارنامہ کسی نے انجام دیا ہے تو صرف وہ قرآن پاک کے ذریعے ہی ہوا. تو اگر آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دور میں بھی انقلاب برپا کیا جائے اور لوگوں کے ذہنوں میں اس دین اسلام کی افادیت اور اس کی محبت کو ایسا چسپاں کر دیا جائے اور ان کے ذہنوں میں ایسا بٹھا دیا جائے کہ وہ اسی اسلام کو ایک سچا مذہب اور سچے دین کے طور پر سمجھے اور مانے. قرآن پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جو کتاب عطا کی ہے وہ کتاب اس لیے عطا کی ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ اس قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں. یہ اس لیے قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے. تو اسی طرح اور حضور پاک علیہ السلام نے چاہے مکی دور ہو، مدنی دور ہو، جو بھی آپ نے کارنامہ انجام دیا، دعوت دی، اور لوگ ٹوٹ کر اور متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے، تو یہی قرآن پاک تھا. حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور پاک علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے اور ختم کرنے کے لیے روانہ ہو رہے گھر سے، لیکن راستے میں کسی صحابی رسول نے بتایا کہاں جا رہے، تو کہہ رہے کہ نعوذ باللہ محمد کو ختم کرنے جا رہا ہوں، اس کو
فتح کرنے جا رہا ہوں، شہید کرنے جا رہا ہوں، تو صحابی رسول نے کہا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو پھر محمد کی خبر لینا۔ تو وہ جاتے اپنی بہن کے گھر اور اپنے بہنوئی کے گھر جب پہنچتے تو دیکھتے وہ قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں اور اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور جب پورا تفصیل کے ساتھ جو واقعہ ہے، بہت آخر میں حضرت عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں وہ مصحف، وہ کچھ کاغذات جس میں قرآن پاک کی کچھ آیتیں لکھی ہوئی تھی، وہ جب پڑھتے ہیں، ہاتھ میں لیتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سینکڑوں واقعات ہیں، اور ان اصحاب رسول کا واقعہ نہیں جو بالکل غریبی میں تھے، یتیم تھے، جن کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، بلکہ وہ جو سرگنا تھے، جو اپنے قبیلوں کے سردار تھے، جن کے پاس عہدے تھے، جن کے پاس دنیا کے سارے وسائل تھے، وہ لوگ بھی قرآن پاک کو سن کر، جو بڑے بڑے شعراء تھے انہوں نے ان کی شاعری بھی قرآن پاک کے سامنے پھیکی پڑ گئی اور انہوں نے بھی قرآن پاک کے سامنے سر تسلیم خم کر لیے۔ پوری ہسٹری، پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ آج بھی ایسا نہیں ہے کہ اس دور کے لوگ عربی سمجھتے تھے، آج بھی جو لوگ عربی کے علاوہ انگریزی میں یا اردو میں یا کسی اور ملیالم میں کوئی بھی زبان میں قرآن پاک کے ٹرانسلیٹ کو پڑھتے ہیں تو وہ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ سینکڑوں اخبارات کو پڑھیے، سینکڑوں واقعات امریکہ میں، یورپ میں، مغربی ممالک میں سینکڑوں لوگ اس قرآن پاک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ امریکی ایک یہودی جن کا نام تھا محمد اسد، امریکہ کے ماہر نفسیات میں سے تھے، وہ اور ان کی اہلیہ دونوں ماہر نفسیات میں سے تھے۔ امریکہ کے سابق یہودی تھے، وہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، فرسٹ اے سی میں، پوری ایئر کنڈیشن کے ساتھ سفر ہو رہا تھا۔ وہ بھی ماہر نفسیات کے ماہر تھے اور ان کی اہلیہ محترمہ بھی ماہر نفسیات کی ماہر تھی۔ دونوں میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب محمد اسد صاحب اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ سارے وسائل اور ساری خوشیوں کے سامان مہیا ہونے کے باوجود اور لوگوں کے پاس دولت ہے، مال ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود میں لوگوں کے چہروں پر اداسی دیکھ رہا ہوں، کیا وجہ ہے کہ میں لوگوں کے چہروں پر اداسی دیکھ رہا ہوں؟ تو ان کی اہلیہ بھی حامی بھرتی ہے کہ ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو حقیقی خوشی انسان کو ملنی چاہیے وہ خوشی نہیں ہے، بجائے خوش نظر آ رہا ہے، لیکن اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو وہ اندر سے زخمی ہے، ان کا دل مضطرب ہے، وہ کسی حقیقی چیز سے محروم ہے۔ تو یہی جب بہرحال یہ گفتگو ہوئی، جب سفر کے بعد جناب محمد اسد صاحب جو سابق یہودی تھے گھر پہنچتے ہیں، وہ قرآن پاک کا مطالعہ بھی کرتے تھے جو انگلش زبان میں ٹرانسلیٹ میں تھا قرآن پاک۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ گھر میں گیا قرآن پاک کھولا تو وہ سورت نکل آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اچانک چیخ اٹھے کہ قرن عشرین، یہ 20ویں صدی کی الجھن کی بات، یعنی الہاکم التکاثر، لوگوں کو آپس کے ریس نے مدہوش کر رکھا، لوگوں کو آپس کے ریس نے مدہوش کر رکھا ہے کہ میرے پاس زیادہ دولت ہو، میرے پاس زیادہ کاروبار ہو، میں زیادہ عزت کا مالک ہوں، میرے پاس زیادہ شہرت ہو۔ اس آپس کی ریس نے لوگوں کو مدہوش کر رکھا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ان کو قبر دبوچ نہ لے، ان کو موت آ نہ دبوچے، اس وقت چین سے نہیں۔ تو اچانک چیخ پڑے قرن عشرین، 20ویں صدی کی بات، محمد کہہ ہی نہیں سکتے۔ محمد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ محمد اگر کہتے یہ محمد کا کلام ہوتا تو اپنے مکی اور اپنے دور کی بات کرتے، اپنے دور کے دائرے میں رہ کر بات کرتے، اور اس دور میں اتنی پیسوں کی، روپیوں کی ریل پہ نہیں تھی، فراوانی نہیں تھی، تھا ان میں بھی عصبیت تھی اور بھی بہت سی چیزیں تھی، لیکن آج جو روپیوں کی ریل پہ اور ریس ہے وہ اس دور میں نہیں تھی۔ تو انہوں نے اعتراف کر لیا کہ یہ وہی کہہ سکتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جس نے اس انسان کے ڈھانچے کو بنایا اور جس نے اس انسان کو پیدا کیا، وہی کہہ سکتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ جانتا ہے۔ گاڑی بنانے والا زیادہ جانتا ہے کہ گاڑی میں کیا کمی ہے، کب بند ہو جائے گی، کب زیادہ تیز رفتار چلے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ گاڑی کا جو ماہر ہے، میکینک ہے، وہ جانے گا کیونکہ اس نے بنایا۔ تو انسان کو اللہ نے بنایا تو وہ اللہ جانتا
اس لیے اس نے فرما دیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. آگے بڑھتے جائیے. بہرحال انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسی طرح سینکڑوں واقعات ہیں. ہم صحابہ کی بھی زندگی اٹھا کر دیکھیں. طفیل بن عمرو دوسی، ابو ذر غفاری، جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ اور اکثر و بیشتر قرآن کو سن کر ہی دائرے اسلام میں داخل ہوئے. اس لیے آج بھی اگر انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے تو قرآن پاک کے ذریعے. مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب انگریزوں نے ان کو مالٹا جیل میں رکھا تو مولانا فرماتے ہیں جب مالٹا کی جیل سے مولانا رہا ہوئے تو بمبئی میں بڑی دھوم دھام کے ساتھ مولانا کا استقبال ہوا. مولانا نے خطاب کیا، تقریر کی، اور اس تقریر میں مولانا نے کہا کہ میں سینکڑوں سال جیل کی تنہائیوں میں سوچتا رہا امت کے بارے میں، امت کے مسائل کے بارے میں، امت کی الجھنوں کے بارے میں، آخری نبی کے امتیوں کے بارے میں سوچتا رہا. تو مجھے صرف دو باتیں سمجھ میں آئی. کتنی باتیں؟ دو باتیں میری سمجھ. یہ دو باتیں کہتے ختم کر دوں. میری سمجھ میں صرف دو باتیں آئی. ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ قرآن پاک کو امت میں ایسا پھیلا دیا جائے کہ دسترخوان پر رکھ دیا جائے اور ہر قوم قرآن کے چرچے ہو، قرآن کے نغمے ہو. بس قرآن ہی کے ذریعے کالج کے پروگراموں کو شروع کیا جائے، تعلیم کو بھی قرآن ہی کے ذریعے حاصل کیا جائے، قرآن ہی کی روشنی میں سائنس پڑھی جائے، میتھ پڑھا جائے، جنرل نالج پڑھی جائے، سب کچھ قرآن کی روشنی میں ہو. اور دوسری بات مولانا نے فرمائی کہ امت کو ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا جائے. امت کو اتحاد کی دعوت دی جائے اور امت کو متحد کیا جائے، ایک لڑی میں پیرو دیا جائے. یعنی قرآن پاک کی اس آیت کی تشریح وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دیکھو فیرو میں تفرقہ بازی مت کرنا، گروہ سازی مت کرنا ورنہ بکھر جاؤں گے. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اسی میں کامیابی ہے، نجات ہے. اور یہی اس امت کے لیے، اس امت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اس لیے آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پاک کے پیغام کو لے کر اٹھے اور دنیا کے سامنے قرآن پاک کو پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ قرآن پاک کو رکھے. اگر قرآن پاک کو آج کے حکمرانوں کے سامنے ہم رکھیں گے تو وہی اثر ہوگا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے فرعون کانپ رہا تھا اور ڈر رہا تھا. وہ معجزہ تھا لیکن وہ معجزے وقتی تھے اور یہ معجزے ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے. تحیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے لیکن آپ کا معجزہ آج بھی زندہ ہے. اس معجزے کو لے کر ہمیں اٹھنا ہے، اس کی دعوت دینی ہے اور یہ دعوت ہمیں خود پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر دوسروں کو بھی اس دعوت کی طرف بلانا ہے.